تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے محبوب یاد کیجیے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ کیا، محبوب پرور حبیب یاد کیجیے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، عالم ارواح تھا، وہاں اللہ نے نبیوں کو طلب فرمایا، پتہ چلا عالم ارواح میں بھی نبی ہی تھے۔ نبوت کوئی حادثاتی منصب نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اخذ اللہ میثاق النبیین، اے محبوب یاد کیجیے جب ہم نے گروہ انبیاء سے وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا، پتہ چلا عالم ارواح میں بھی جو نبی ہیں وہ نبی ہی تھے۔ اللہ نے ان کو بلایا اور پھر رب نے ان سب کو جمع فرمایا، 1,24,000 لوگوں میں جتنے انبیاء اور رسل تھے سارے جمع ہوئے۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا، وعدہ دیا، ایک میثاق کیا، معاہدہ کیا، کیا فرمایا کہ جو انبیاء سنو، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ ہم تمہیں کتاب بھی عطا کریں گے اور حکمت بھی دیں گے۔ مفسرین نے کہا حکمت سے مراد نبوت ہے کہ گروہ انبیاء اللہ نے فرمایا ہم تمہیں حکمت بھی دیں گے، نبوت بھی عطا کریں گے، کتاب صحائف بھی دیں گے، قانون شریعت بھی عطا کیا جائے گا، عمومی معنی اس کا۔ اور ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سب کے بعد پھر جب میرے رسول معظم آ جائیں، رسول محترم آ جائیں، عظمتوں والا رسول جب آ جائے تمہارے پاس، وہ رسول مصدق لما معکم جو کچھ تمہارے پاس ہے ان کی تصدیق کرے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، انجیل اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ رب نے فرمایا جب میرا وہ رسول آئے جو تم سب کی تصدیق کرے، اور حضور جو ہیں نبیوں کے لیے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، حضور انبیاء کے لیے مبشر نہیں ہیں۔ مبشر مفسرین نے کہا وہ ہوتا ہے جو خوشخبری دے، خوشخبری آنے والی ہوتی ہے، آنے والی چیز کی، جیسے حضور نے اپنے مومنوں کو، امت کو جنت کی خوشخبری دی، حضور نے نعمتیں تقسیم فرمائی۔ تو یہ اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبریاں عطا کی۔ حضور سے پہلے جتنے آئے تھے سب کے سب نے حضور کی آمد کی خوشخبری دی۔ ہر نبی نے حضور کے ذکر کا جلسہ کیا، حضور کا میلاد منعقد کیا۔ حضرت سے اپنی امت کو طریقہ یہ تھا، امت کو جمع کرتے، اللہ کی وحدانیت توحید بیان کرتے، اپنی رسالت و نبوت کا ذکر کرتے، اور پھر امت سے کہتے لوگوں وہ رسول جو اللہ کے حبیب ہیں، جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، جو ہماری تصدیق کریں گے، وہ آنے والے ہیں۔ ہر ایک نے حضور کی آمد کی خوشخبری کی اور حضور نے گزرے وہ کی تصدیق کی۔ حضور آخری رسول ہے، اللہ کے حبیب نے جو مصدق وہ ہوتا ہے جو سب کی تصدیق کرے، کسی اور نے آنا ہوتا تو مصدق وہ ہوتا، لہذا حضور نے سب کی تصدیق کی، اور حضور ہی اب قیامت تک کا زمانہ اللہ کے حبیب کا زمانہ ہے۔ اور حضور تو وہ ہیں کہ جنت اور جنت میں رب کی نعمتیں ہوں گی، اور حضور بھی اللہ کی نعمت ہیں، وہاں جنتیوں کو بھی حضور کی زیارت سے اس وقت کی سرفرازی ملے گی، حشر میں بھی حضور کی شفاعت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اور پھر قبر میں بھی حضور کی زیارت کا چرچا ہوگا۔ تو حضور وہ ہیں اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، لہذا جہانوں میں پہلے بھی شامل ہیں، جتنے پہلے گزرے ان پر بھی حضور کی رحمت ہے، جتنے اب آ رہے ہیں ان پر بھی حضور کی رحمت ہے، جو حشر میں اٹھائے جائیں گے وہ بھی حضور کی رحمت سے حصہ لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، جنت بھی تو ایک جہان ہے نا، اور اللہ نے فرمایا جہان جو بھی ہوگا محبوب کی رحمت جائے گی، حضور رحمت للعالمین ہے۔ تو رب نے فرمایا وہ جو تمہاری تصدیق کریں گے جب وہ آ جائیں پھر کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔
اب میں نے تو نہیں سنا لیکن عموماً ہمارے خطبات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، رسول تو 313 ہے، پتہ نہیں تم کس کو بلاتے ہو؟ تو قرآن نے بتایا جب ترمیم کے ساتھ رسول کا ذکر ہوا، کتنے سارے انبیاء تھے، سارے رسول تھے، کسی نے نہیں پوچھا اے اللہ کس رسول نے آنا ہے۔ جب مطلق رسول معظم کی بات ہوئی تو سب نے جان لیا کہ بات محمد رسول اللہ سبحان۔ کسی نبی نے قرآن کہتا ہے کسی نے یہ نہیں پوچھا کون سا رسول، نہیں، سب نے جان لیا کہ اللہ پاک جس رسول عظمت والے کی آمد کا ذکر کر رہا ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کہہ رہے محبوب یاد کیجیے، تو محبوب بھی اس محفل میں جلوہ کرتے، اور وہ جو ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لا وفا رو، محمد شمع محفل بود اندر لا، تو وہ ایسی محفل تھی جس میں حضوری شمع رسالت تھے، ہر رسول حضوری کی طرف متوجہ تھا، اور اللہ بھی فرما رہا تھا میرے یہ عظمتوں والے رسول جب آ جائیں، وہ ہمارے مولانا ریاست علی صاحب سے بڑے پیچھے میں اکثر ان کی بات مجھے بڑی پسند آتی ہے، وہ سارا کا نچوڑ ایک مفہوم میں بیان کرتے کہ رب نے فرمایا ہے میرے نبی و رسولوں جب تمہارے جھنڈے کائنات پر لہرا رہے ہوں اور میرے حبیب آ جائیں اپنے جھنڈے رکھ لینا، میرے نبی پہ جھنڈا ہو۔ سبحان سبحان۔ تو یہ حضور ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، رسول معظم ہیں، رسول محترم ہیں، سرور انبیاء ہیں، تو اللہ کے حبیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب نے فرمایا ان کی پر ایمان بھی لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد بھی کرنا۔ اور تمام فقہاء مفسرین کہتے ہیں جب حضور معراج پر جا رہے تھے اللہ کے حبیب نے مسجد اقصیٰ میں دوگانہ ادا کیا، سارے نبی آئے، سب نے حضور کی شریعت کے مطابق حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول ہی وہ ہیں جو رسولوں کے بھی رسول ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور نبی بھی حضوری کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور سارے نبی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق نماز نہیں ہوئی نہ عیسیٰ، بلکہ جیسے شریعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنی شریعت کے مطابق دوگانہ ادا کیا، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے پیچھے کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حبیب ہیں، ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور سب کے سب نے حضور کے پیچھے حضور کی ابتدا میں دوگانہ ادا کیا، نماز پڑھی۔ اسی طرح یاد رکھیے نبیوں کا میثاق معاہدہ یہ امتوں کے لیے، کیونکہ نبی کی امت ہے، لہذا حضور کے جتنی امتیں آئیں، اگر کوئی اس وقت موسیٰ کلیم کا کلمہ پڑھتا تھا حضور کو نہیں مانتا تھا وہ اس وقت بھی کافر تھا۔ یاد رکھیے اس وقت بھی مادہ کے قرآن نے بیان کیا کہ اس وقت کوئی منکر نہیں تھا حضور کا، جب کبھی عیسائیوں کو مسئلہ پیش آتا، کبھی مصیبت میں یہودی پھنس جاتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر وہ حضور کا نام لیتے، کہتے ہیں اللہ تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ، آخری آنے والے رسول کا واسطہ، جن کی خوشخبریاں ہمارے نبی دیتے رہے، ہماری مشکل آسان فرما دے، ہمیں دشمنوں سے جنگ ہوتی حضور کے وسیلے سے فتح مانگتے، اور اللہ فرماتا ہے ہم ان کو فتح دیتے، اور رب ان سے فرما رہا ہے کہ اب جب میرے حبیب آ گئے اب تم انکار کرتے ہو، انہی کے وسیلے سے تو تم فتوحات مانگتے رہے، اللہ نے تمہیں فتوحات عطا کی، اور اب جب حضور جلوہ گر ہو گئے اب تم کہتے ہو ہم تو پہچانتے نہیں ہیں، ہم تو موسیٰ کلیم کو مانتے ہیں۔ تو حضور کے زمانہ ظاہری زمانہ سے پہلے جتنی امتیں تھیں سب حضور کے وسیلے سے دعائیں طلب کرتی، تو اللہ قبول فرماتا تھا۔ بہرحال رب نے فرمایا کہ تم ضرور ضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، اور پھر اللہ پاک نے آگے ارشاد گرامی فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسمي قالوا اقررنا، پھر رب نے ان سے پوچھا نبیوں سے کیا تم اقرار کرتے ہو میرے محبوب پر ایمان لانے کا، محبوب پر ان کے ساتھ مدد کرنے کا، محبوب کے آنے پر ان کی عظمتوں کو ماننے کا؟ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور کی عظمت کو رب ظاہر کر رہا اپنے قرآن میں کہ لوگوں جان لو گروہ انبیاء کو رب فرما رہا ہے تمہاری میری کیا حیثیت ہے، باقی تو سارے انہی انبیاء کی امت ہیں، تو جو جس نبی کی بھی امت ہے حضور کی عزت و عظمت کا رکھنا ہر ایک پر لازم ہے۔ تو پھر
انہوں نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا اپنا بھاری ذمہ بھی تم پر ڈال دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ تو تم اقرار کرتے ہو، قالوا اقررنا، سب نے کہا ہاں اللہ اے ہمارے مالک ہم اقرار کرتے ہیں۔ بات ختم ہو جاتی، رب نے پھر فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے۔ گروہ انبیاء و رسل ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محبوب یاد کیجئے جب ہم نے ان سے وعدہ لیا، حالانکہ اللہ نے کسی جگہ نماز کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم وعدہ کرو ایک دوسرے پر، یہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کہا تم اقرار کرتے ہو، کہا اقرار کرتے۔ انبیاء و رسل کہہ رہے ہیں جن سے خطا ممکن نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے رکھی نہیں ہے، ان کو رب فرما رہا ہے اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ قال فاشهدوا، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرما رہا ہے میں بھی اپنی شان کے لائق تمہارے گواہوں میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنا بھی ذکر فرما دیا، فرمایا میں بھی گواہ ہوں، جو تم نے اقرار کیا ایک دوسرے پر بھی گواہ ہو جاؤ، اور جان لو میں اللہ بھی تمہارا گواہ ہوں، تم نے اقرار کیا ہے۔ یہ محبوب کی عظمت کی کیفیت ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ بات ختم کی، اب گواہ بھی ہو گئے، معاہدے کی تکمیل ہو گئی۔ دیکھیں نا ہم دنیا میں پکا معاہدہ کرتے ہیں، لکھ لو پھر اس پر گواہی مقرر کرو، پھر اللہ نے اپنی گواہی ڈال دی۔ گروہ انبیاء کو کہا ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے اپنی گواہی دی، فرمایا میں بھی گواہ ہوں۔ پھر رب نے فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، پھر فرمایا گروہ انبیاء اب اس کے بعد کوئی اگر پھرا، اس نے میرے محبوب کی عظمت کا دھیان نہ کیا، میرے محبوب کی عظمت کا لحاظ نہ کیا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ نبی تو رہا ایک طرف، ایمان بھی نہیں لے گیا۔ یہاں مفسرین نے کہا یہاں فسق سے مراد کو ہے اللہ کے حکم سے چل، تو سن لو حضور کی عظمت وہ ہے اس پر تو انبیاء بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ان پر تو اللہ بھی گواہ ہے، اور امتی کے دل میں اس کی زبان میں کوئی ایسا لفظ نکلے گا اس کا کیا بنے گا؟ ہاں یاد رکھیے یہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے گروہ انبیاء کہ یہ جب آ جائیں ان پر ایمان لانا، ان کا جھنڈا تھامنا، ان کی مدد کرنا، اور اقرار کرو، کہا اقرار کرتے ہیں، پھر کہا گواہ ہو جاؤ، کہا ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، کہا ہو گئے، فرمایا کہ میں بھی تمہارا گواہ ہو گیا۔ پھر فرمایا اب اگر کوئی پھرے گا فاولئک هم الفاسقون، پھر وہ فاسقوں میں شامل ہو جائے گا، گروہ انبیاء سے بھی نکال دیا جائے گا۔ نبیوں کو اجازت نہیں ہے محبوب کی بارگاہ میں، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، سارے نبی حضور کی نبوت کا صدقہ نبوت پائے ہوئے ہیں، حضور منبع رسالت ہیں، حضور منبع نبوت ہیں، حضور نور الانوار ہیں، ساری نبوت کا مرکز و منبع اللہ کے محبوب کی ذات مقدسہ ہے، حضور جس کی تصدیق کریں وہی نبی ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب ہیں، حضور سید عالم ہیں، اور یاد رکھیے جب سارے نبی اس میں شامل ہو گئے اور رب نے کہا میں گواہ ہوں، اب میرے حبیب آئے تم میں سے کوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بے ایمان اس کے بعد بھی آ جائے؟ اللہ نے سب کو کہہ دیا میرے حبیب آ جائیں، جھنڈا ان کا اٹھانا، اب قیامت تک جھنڈا حضور کا ہی لہراتا رہے گا، قیامت کے دن بھی رسول اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا اس وقت بھی کسی کی مجال نہیں ہوگی، اس دن بھی حضور ہی ہوں گے، حضور کا سجدہ ہی ہوگا جو اس کی رحمت کو غالب فرمائے گا، حضور ہی ہوں گے جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ان سے وفا قائم رکھیں، جتنا ان سے ہم وفادار ہوں گے اتنا اللہ سے وفادار ہوں گے۔ ان کی وفاداری رب کی بارگاہ میں شرط ہے، جس کو بھی رب کی بارگاہ سے انعام دینا ہے اس کو رسول اللہ سے محبت کریں۔